السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلا وسہلا ومرحبا بکم۔ عزیز طلبہ کرام، میں آپ کو ہمارے اس آن لائن سیشن میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اپنی کتاب دروس الطریقۃ العصریہ کا پہلا سبق الدرس الاول پڑھیں گے۔ یقیناً آپ کو یاد ہوگا کہ آپ نے کلاس 6 اور 7 میں کچھ ایسے جملے پڑھے تھے، ھذا کتاب جدید، ھذہ سیارۃ جمیلۃ، ھذا بیت کبیر۔ یاد آیا؟ ماشاءاللہ۔ یعنی یہ نیا گھر ہے، یہ پرانی گھڑی ہے، یہ بڑا درخت ہے، یہ خوبصورت گاڑی ہے۔ اس قسم کے جملے ہم نے پڑھے تھے۔ آج کے اس سبق میں ہم اسی چیز کو دوبارہ سے سمجھنے کی اور سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے اسی چیز کو سیکھتے ہیں ہم اپنے سبق میں۔ سبق شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے الدرس الاول کے الفاظ معنی صفحہ نمبر 51 میں دیکھ لیے ہیں، یاد کر لیا ہے، اسے ذہن نشین کر لیا ہے، کہیں استعمال بھی کر لیا؟ ہاں ماشاءاللہ، احسنتم۔ طیب، میرے ساتھ پڑھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم تسلیما۔ جی، پہلا لفظ ہے ہمارے سامنے ھذا۔ بتائیے بیٹا اس کا کیا معنی ہے؟ بارک اللہ فیکم۔ ھذا کا معنی یہ، ویری گڈ۔ طیب، دوسرا لفظ ہے کتاب۔ ما معنی کتاب؟ کتاب کا کیا معنی ہے؟ احسن اللہ علیکم، کتاب کا معنی کتاب، ویری گڈ، ماشاءاللہ۔ ھذا کتاب کیا معنی ہوا؟ ہاں ماشاءاللہ، یہ کتاب ہے، زبردست۔ چلیے دوسرا لفظ ھذا کا معنی ہم جان چکے ہیں، یہ ہے، لیکن رخیص کا معنی کیا ہے؟ کیا دیکھا ہے آپ نے پیچھے؟ پیچھے کیا معنی لکھا ہے اس کا؟ ماشاءاللہ، رخیص سستا، سستی، ویری گڈ۔ ھذا رخیص کیا معنی ہوا؟ ہاں ماشاءاللہ، یہ سستی ہے۔ ھذا کتاب، یہ کتاب ہے۔ ھذا رخیص، یہ سستی ہے۔ چلیے اگلا جملہ ہے ما ھذا۔ اس کا کیا معنی ہے؟ ویری گڈ، یہ کیا ہے؟ ما ھذا، یہ کیا ہے؟ ھذا کتاب رخیص۔ اب اس جملے کا ترجمہ آپ نے بتانا ہے پیارے، بتائیے کیا ترجمہ ہے ھذا کتاب رخیص؟ ماشاءاللہ، بہت اچھی کوشش۔ یہ مہنگی کتاب ہے، یہی ترجمہ ہے نا بھائی، رخیص کا مہنگی؟ ہاں، یا کوئی اور ترجمہ ہے؟ ارے واہ ماشاءاللہ، رخیص کا معنی سستی۔ ھذا کتاب رخیص، یہ سستی کتاب ہے۔ آپ جاگ کر بیٹھے ہیں، اچھی طرح سن رہے ہیں، ماشاءاللہ۔ چلو بھائی، پھر مجھے دوسرا جملہ بتاؤ جلدی سے۔ اسی کے نیچے لکھا ہے ھذہ کراست۔ تو ھذہ کا معنی یاد ہے نا؟ کیا ہے معنی؟ یہ کراست، ماشاءاللہ، کاپی۔ ہاں بھائی، رجسٹر کو دفترن کہتے ہیں، کراستن کاپی کو کہتے ہیں، یاد ہے نا؟ چلیے غالیتن، غالیتن کیا معنی ہے غالیتن کا؟
ماشاء اللہ، مہنگی مہنگی، ہادھی غالیتن، پورے جملے کا ترجمہ کیا ہوا؟ ماشاء اللہ، یہ مہنگی ہے۔ طیب، ما معنی ما ہادھی؟ ما ہادھی کا کیا معنی ہے؟ ماشاء اللہ، یہ کیا ہے؟ ہادھی کراست غالیۃ، یہ مہنگی کاپی ہے، یہ مہنگی کاپی ہے۔ زبردست میرا بچہ، ماشاء اللہ، میرے ساتھ کہہ لو، ہادھی کراست غالیۃ، یہ مہنگی کاپی ہے۔ تو بیٹے ہمیں کیا بات سمجھ میں آئی؟ سب سے پہلی بات جو لفظ مجھے کہنا ہے، مہنگا، سستا، نیا، پرانا، خوش، تیز، بڑا، چھوٹا، طاقتور، کمزور، ان کی عربی مجھے آنی چاہیے۔ سب سے پہلی بات، ان الفاظ کی مجھے عربی آنی چاہیے کہ قوی طاقتور کو کہتے ہیں، ضعیف کمزور کو کہتے ہیں، اور کبیر بڑے کو، صغیر چھوٹے کو، طویل لمبے کو، قصیر ٹگنے کو۔ یہ الفاظ جب مجھے یاد ہوں گے تو ان کو میں اپنے جملوں میں استعمال کر سکوں گا۔ تو یہ الفاظ مجھے خوب اچھی طرح سے یاد ہونے چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور دوسری بات کیا سمجھ میں آئی کہ جس کے بارے میں بھی بتانا ہے کہ یہ بڑا ہے، چھوٹا ہے، نیا ہے، پرانا ہے، اس کو کہنے کے بعد عربی میں ان الفاظ کو استعمال کر لوں گا تو میرا یہ جملہ بن جائے گا کہ یہ چیز نہیں ہے، یہ چیز پرانی ہے، یہ چیز اچھی ہے، یہ چیز خراب ہے، یہ چیز بڑی ہے، یہ چھوٹی ہے، فلانا شخص خوش ہے، فلانا شخص بیمار ہے، فلانا شخص تندرست ہے، فلانا شخص طاقتور ہے۔ یہ جملے مجھے بنانے آ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اب آئیے ذرا جلدی جلدی ہم اس کو کور کرتے ہیں۔ اسی کے سامنے ہمارے دوسرا جملہ ہے ھذا طالب۔ کیا معنی ہوا؟ ھذا طالب، یہ طالب علم ہے، ماشاء اللہ۔ ھذا ذکی، ما معنی ھذا ذکی؟ یہ ذہین ہے۔ من ھذا، یہ کون ہے؟ ھذا طالب ذکی، یہ ماشاء اللہ صحیح کہا آپ نے، یہ ذہین طالب علم ہے۔ جی اگلا جملہ بھی دیکھ لیتے ہیں ذرا جلدی سے۔ ھذہ طالبۃ، یہ طالبہ ہے۔ ھذہ غبیۃ، اچھا جی غبیۃ کس کو کہتے ہیں؟ کسے یاد ہے؟ ماشاء اللہ، کن ذہن، کمزور ذہن، یعنی وہ طالب علم یا وہ طالبہ یا وہ شخص جسے کوئی چیز آسانی سے یاد نہ ہوتی ہو، یاد کرنے کے لیے اسے محنت کرنی پڑتی ہو، کوشش کرنی پڑتی ہو، اسے غبی کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ذکی بنائے، ذہین بنائے، آسانی سے ہم اپنی سبق کو، اپنے واجبات کو یاد کر لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ جی من ھذہ، یہ کون ہے؟ ماشاء اللہ، یہ کمزور طالبہ ہے، یہ کن ذہن طالبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ برکت دے آپ کو۔ اچھا بیٹے مجھے بتاؤ، ہم نے یہاں 4 لفظ رخیص، غالیۃ، ذکی، غبیۃ پڑھے۔ جب ہم ان کو اپنے جملوں میں استعمال کرتے ہوئے جملوں کا ترجمہ کر رہے تھے تو پہلے ہم نے کتابن کا ترجمہ کیا، کراستن کا، یا طالبن کا، یا طالبتن کا، یا ان الفاظ کا ترجمہ کیا کہ جو ہم نے یاد کیا تھا کہ سستا، مہنگا، ذہین، کن ذہن، یعنی جو کسی کے بارے میں بتانے کے لیے صفات کے طور پر استعمال ہونے والے الفاظ ہیں، ان کا پہلے ترجمہ کر رہے ہیں۔ جی میرے بیٹے بالکل درست جواب ہے آپ کا کہ استاد محترم ہم نے رخیص، غالیۃ، ذکی اور غبیۃ کا ترجمہ پہلے کیا،
اور ہم نے کہا یہ مہنگی کتاب ہے، یہ سستی کاپی ہے، یہ ذہین طالب علم ہے، یہ کن ذہن طالبہ ہے. ہم نے اس طرح ترجمہ کیا. لہذا ہمیں یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اگر مجھے کسی کے بارے میں کوئی بھی بات بتانی ہے، کسی چیز کے بارے میں یہ بتانا ہے کہ یہ سستا ہے، مہنگا ہے وغیرہ، تو اس کو عربی میں آخر میں کہیں گے، اور جس لفظ کے بارے میں بتانا ہے، جس چیز کے بارے میں بتانا ہے، اس کو ذرا پہلے کہیں گے. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ ماشاء اللہ. چلیے میں آپ کا امتحان لیتا ہوں. مجھے کہنا ہے کچھوا سست ہے. آپ کو معلوم ہے کچھوے کو کیا کہتے ہیں؟ آپ نے پیچھے الفاظ معنی میں پڑھ لیا ہے ماشاء اللہ. سلحفاتن کہتے ہیں. اور سست کو، کم رفتار، دھیری رفتار والے کو بطیءن اور بطیئتن کہتے ہیں. جی تو بتائیے بیٹا کیسے کہیں گے؟ بطیئتن سلحفاتن یا سلحفاتن بطیئتن؟ ہاں ماشاء اللہ، پہلے سلحفات کہیں گے کیونکہ اس کے بارے میں بتانا ہے کہ یہ سست ہے ماشاء اللہ. پھر بطیئتن کہیں گے، ہذہ سلحفاتن بطیئتن ماشاء اللہ. دیوار کو کیا کہتے ہیں؟ ہاں دیوارن تو نہیں کہتے، ہاں ماشاء اللہ جدارن کہتے ہیں. اور بڑی کو کبیرن کبیرتن. ہاں تو بتائیے کیا کہیں گے؟ جدارن کبیرن یا کبیرتن؟ ماشاء اللہ جدارن کبیرن کہیں گے. کیوں بھائی جدارن کبیرن کیوں کہیں گے، کبیرتن کیوں نہیں؟ اچھا آبزرو کیا آپ نے ماشاء اللہ. ہاں ماشاء اللہ، آپ نے کہا کہ پیچھے جو ہم نے الفاظ پڑھے جس لفظ کے آخر میں گولتا تھا اس کے صفت میں بھی گولتا تھی، اور جس لفظ کے آخر میں گولتا نہیں تھی تو اس کی صفت میں بھی گولتا نہیں تھی. مثلا کتابن کے آخر میں گولتا نہیں تو رخیصن کے آخر میں بھی نہیں، جبکہ کراستن کے آخر میں گولتا ہے تو غالیتن کہا، غالیون نہیں کہا ماشاء اللہ. اسی طرح مجھے بتائیے طالبن، ذکیون، ذکیون کے آخر میں گولتا کیوں نہیں ہے؟ ماشاء اللہ کیونکہ طالبن کے آخر میں گولتا نہیں ہے. اچھا مجھے بتائیے غبیتن کے آخر میں گولتا کیوں ہے؟ ارے واہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کیونکہ طالبتن کے آخر میں گولتا ہے. بہت اچھی آبزرویشن ہے بیٹا ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو خوب برکت دے. اچھا بچے، یہ ہم نے بات سمجھ لی آج کے سبق میں کہ جب بھی کسی چیز کے بارے میں ہمیں یہ بتانا ہو کہ سستی ہے، مہنگی ہے، نئی ہے، پرانی ہے، چھوٹی ہے، بڑی ہے، عربی میں بتانے کے لیے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ان الفاظ کو عربی میں کیا کہتے ہیں. اس کے لیے ہم نے 51 پیج پر جا کر الفاظ کا جو ذخیرہ ہے وہ یاد کر لینا ہے، ٹھیک ہے؟ نمبر 2، ہم نے یہ سیکھا کہ پہلے اس چیز کو کہو، اس شخص کے بارے میں کہو کہ جس کے بارے میں تمہیں کوئی بھی بات بتانی ہے، اور پھر جو بات بتانی ہے وہ کہو. ایک اور بات جو ہم نے سیکھی وہ کیا سیکھی کہ جس کے آخر میں گولتا ہے، جس لفظ کے آخر میں، اس کے لیے جو صفت استعمال کی جائے گی، جو لفظ استعمال کیا جائے گا، جدیدن یا جدیدتن، یہ کس اعتبار سے طے کریں گے؟ آخر کے حرف کو دیکھتے ہوئے کہ اگر اس میں گولتا ہے تو جدیدتن، اور اگر نہیں ہے تو جدیدن. جیسے کتابن جدیدن اور کراستن ماشاء اللہ ماشاء اللہ. شباکن مفتوحن اور مروحتن مغلقتن، کھلی کھڑکی، کھلا پنکھا. اور ترجمے میں بھی ہم نے یہ بات سیکھی کہ پہلے صفت کا ترجمہ کیا جائے گا. ہاں بھائی ماشاء اللہ، یہ بات سمجھ لی نا؟ ہم نے کیا کہا؟ پرانی کتاب، پرانی سائیکل، نئی کاپی، نئے استاد، بڑا طالب علم. ہاں سمجھ رہے ہو نا؟ طالبٌ کبیرٌ، بڑا طالب علم. کتابٌ قدیمٌ،
پرانی کتاب، شجرۃ مثمرۃ پھلدار درخت۔ اب ہمیں بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں ماشاءاللہ۔ اس ویڈیو کو آپ اچھی طرح سے 2 سے 3 بار سنیے، سمجھیے، اور پھر اس کے نیچے جو جملے ہمارے سامنے لکھے ہوئے ہیں ان کو سالو کرنے کی کوشش کیجیے، ان کو حل کرنے کی کوشش کیجیے۔ آج کے لیے یہیں تک انشاءاللہ، پھر کل ہم آپ سے ملیں گے اور آپ نے ان الفاظ کے معنی خوب اچھی سے یاد کر لیا ہوگا، اور آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ کس لفظ کا کیا معنی ہے اور اس پورے سینٹینس کا کیا معنی ہے، اس پورے جملے کا کیا معنی ہے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔